جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چڑی پھر محبتاں ساریاں دے وہ کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس سب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری انہاں اور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش نج پال غریب نواز غوث اعظم کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی کریم مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کل ہے ابد تک کلہ رہے گا اور قیامت کے دن اس کلے حکمران کی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس واسطے صاحب اور ساتھیوں زمین کی دھرتی تے ہر گناہ کی معافی موجود ہے لیکن شرک کی معافی کوئی انسان کے اعمال کا جڑا مکان ہے نا وہ عقیدہ توحید کی نیت تے کھڑا ہے بنیاد جنی مضبوط ہوئے عمارت اتنے پھر 10 منزلہ بھی ہوئے 12-20 منزلہ بھی ہوئے بنیاد مضبوط ہے عمارت کھلوتی ہے اگر بنیاد مضبوط نہیں پھر یاد رکھیے اور پہاڑ کے برابر بھی اسی اعمال کر لیں گے نا انہاں عملاں کا مول اللہ دی عدالت جو مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں لگنا اسلام کے ارکان نے 5 انہاں 5 ارکان کے وچوں پہلا جڑا ہے نا بنیاد کو کی یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کلمہ توحید بنیاد ہے اور کلمہ توحید کی عظمت بڑی
نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ جڑا کلمہ ہے نا یہ جنت کی چابی ہے. قیامت کو جنت کا دروازہ کھلنا ہے تے کلمے کی چابی نہ کھلنا ہے، یعنی عقیدہ توحید نہ کھلنا ہے. نماز نے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، یاد رکھو میری گل بڑی توجہ نہ سنی. زکات نے جنت کا دروازہ، زکات جنت کی چابی نہیں، حج جنت کی چابی نہیں، روزہ جنت کی چابی نہیں. جنت کی چابی کی یہ لا الہ الا اللہ، یعنی نماز دیوارے چاہے صلاۃ مفتاح الجنہ، لیکن نماز چابی اونوں بنے گی جب پیچھے توحید ٹھیک ہوئے گی. کہ توحید ٹھیک نہیں تو پھر نماز بھی تھوڑے واسطے قیامت کو کامیابی کا سبب نہیں بنے گی، زکات بھی کامیابی کا سبب نہیں بنے گی. کیونکہ رب کائنات نے قرآن کے اندر اس بات کو بیان فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اعلان کر دے ہو پارا تیسرا فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولم افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پڑھتے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. تیسرے پارے دی آخری آیت گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے تسلیاں کر لیا جے میرے تے نہ رہا جے. اللہ جڑے تھوڑے کران قرآن پڑھے نے تیسرے پارے دی آخری آیت کڈ کے یہ ترجمہ پڑھیا جے پھر سویا جے. اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پڑھ دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناہ نہ کر دے، انہاں گناہاں تے شرک دی ملاوٹ نہ لے کے آئی، میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، میں شرک معاف نہیں کرنا. شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور اسی یہ معمولی سمجھتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا سب تو بڑا گناہ الاشراک باللہ، سب تو بڑا گناہ کی یہ شرک ہے. آقا فرماتے ہیں دوسرے نمبر تے سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے شرک کے بعد وَعَقُوقِ الْوَالِدَيْنِ، والدین کی نافرمانی جیری ہے یہ دوسرے نمبر تے گناہ ہے. گل ذرا توجہ نہ سنو، دو بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ دنیا چ بھی سزا دیندا ہے اگے بھی سزا دے گا. پہلا بندہ والدین دا جڑا نافرمان ہے اونوں دنیا چ بھی سزا ملتی ہے، اس وقت تک اونوں موت نہیں آئے گی جب تک اس والدین دے گستاخ نو سزا نہیں ملے گی. تے دوسرے نمبر تے جڑا ظالم ہے کسے تے ظلم کرتا ہے یہ بھی اس وقت تک نہیں مر سکے گا جب تک اینو دنیا چ سزا نہیں ملے گی. اللہ والدین کا نافرمان مر گیا ہے، نافرمانی دے اندر رب نے اینو بھی معاف نہیں جے کرنا. مشرک دی معافی نہیں. قرآن نے مشرک تے زانی نو کٹھیا رکھیا ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نکاح کرے مگر اپنے ورگی زانیہ عورت دے نال، مشرک مرد نکاح کرے مگر اپنے ورگی مشرکہ عورت نال. اللہ گجرات والے پوچھدے نے مشرک تے زانی نو کیوں کٹھیا کیتا ہی؟ فرمایا جڑا زانی ہے اینو ایک عورت تے سکون نہیں تے مشرک نو ایک رب تے سکون نہیں.
مشرک ہے دربار اگے پھر اگلے دربار میں پھر اس کو اگے یہ سکون ملتا ہی دعا اللہ نے قرآن چ کٹھے رکھے اور پھر اللہ نے قرآن سے اعلان کیتا ہے الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو، ایمان نو تے ظلم نو آپس وچ ملانا نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہے ظلم تو کی مراد بھی ظلم نہیں ایمان۔ فرمایا سورہ لقمان میں کہ پڑھی اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب تو بڑا گناہ سب تو بڑا ظلم و شرک ہے۔ ایک بندہ جیڑا ہے وہ ایمان بھی لے آیا ہے تے شرک بھی کری جاتا ہے تے نالے کلمہ پڑھی جاتا ہے قبراں نوں پوجی جاتا ہے، کلمہ پڑھی جاتا ہے قبراں دا طواف کری جاتا ہے، کلمہ پڑھی جاتا ہے غیر اللہ دے نام دیاں نظروں نیازاں دئی جاتا ہے، کلمہ پڑھی جاتا ہے غیر اللہ دے نام دی دوداں دی سبیلاں دئی جاتا ہے، کلمہ پڑھی جاتا ہے غیر اللہ دے نام دے بکرے تے چھکرے دئی جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھی جاتا ہے تے غیر اللہ دیاں قبراں تے اچھاڑے بھی پائی جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھی جاتا ہے تے قبراں دا طواف بھی کری جاتا ہے۔ اور میرے دین اے ایمان نو شرک نہ نہیں ملانا، یا کلمہ پڑھنا چھڑ دے یا غیر اللہ دی پوجا چھڑ دے۔ تے پھر پتہ کیا نے اسی کلمہ پڑھیا سانو مشرک نہ آکھو، کام بھی سارے کرنے بول دے نہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ، قرآن کی کہہ رہے ہیں، قرآن والغور کیجئے نا، اللہ میں تیرے قرآن تو لاکھ بار قربان جاواں، قرآن نے بڑی کمال دی گل کیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان کر دیو وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ کہندے نے اسی ایمان لے آئے ہاں، اسی پکے مومن ہاں، لیکن قرآن کہندا حقیقت چ مشرک ہوندے نے۔ کہ قرآن ہے، میں اپنی گل نہیں کرتا، مراد کی ہے وہ لا الہ دی چادر کے اندر چھپ کے اللہ کی ذات میں شرک کردے ہیں۔ اور ایک ایسی توحید ہے جڑی قبراں تو شروع ہوتی ہے قبراں تے ختم ہو جاتی ہے، بولتے نہیں توحید مذاق۔ جڑا کلمہ پڑھتا ہے کلمے کی قدر و قیمت کا تینوں نہیں پتا، جے کلمہ پڑھیا ہی تو پھر کلمے کے تقاضے پورے کر۔ جڑا کلمہ پڑھ کے زنا کرتا ہے وہ زانی ہے، چوری کرتا ہے چور ہے، شراب پیتا ہے شرابی ہے، سودی کاروبار کرتا ہے سود خور ہے۔ تے جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کرے وہ مشرک کیوں نہیں؟ بولیے، بول دے نہیں میں، وہ مشرک کیوں نہیں؟ لا الہ دے آخر کارن اور اعلانہ کوئی الا اللہ دے آخر کارن تے ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آخر کارن تے دل دا کفر گے ہوئی۔ کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک، بولتے نہیں ہو، تیرا بیڑا گرک گے ہوئی۔ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے انہوں چاہیے آقا فرماندے نے ایک کلمہ توحید جیڑا ہے اے جنت دی چابی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا، مسلم دی روایت ہے، ایک بندہ اللہ دی عدالت جائے گا، اللہ انہوں کہیں گے تھوڑا جہا ہور نیڑے آ، ہور نیڑے آ، ہور میرے قریب آ، بالکل قریب کر کے اللہ تے اپنی رحمت دی چادر
چادر پا دین گے، رحمت دی چادر سے لکا لین گے، تے اگوں پلو چوکے نا اللہ کہن گے گناہ کیتے نہیں، بندہ چوپے، رب دی دہشت ہی بڑی ہے، جلال جمال ہی بڑا ہے۔ اللہ میرے پریشان نہ ہو، تیرے نامہ اعمال جو گناہ ہے نے پر انہاں چ شرک کوئی نہیں، تاں تینوں پورے میدان محشر کو لکایا ہے، دنیا کو روتا تینوں چھپایا ہے، تیرے نامہ اعمال جو گناہ ہے نے شرک کوئی نہیں۔ اللہ اللہ تے اللہ تیرے 10 گناہ کیتے سنی تے اندھا اللہ ہو گئے، فرمایا توحید دی وجہ تو میں سارے ہی معاف کر چھڑے۔ یہ ہے کلمہ توحید، بلکہ ایک حدیث متاقہ بھی ہوئی ہے، آمینہ دلال فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، بندے دے 99 دفتر برائیاں دے ہوں گے، اور جتوں تک تیری نگاہ جا رہی ہے اتوں تک وہ برائیاں دے دفتر لمے ہون گے، اور بندے دی نگاہ کتوں تک جاندی ہے، تے بندہ بڑا پریشان ہے۔ اللہ آندے نے پریشان کیوں ہے؟ آندہ اللہ جی میرے تے گناہ ہی گناہ میں، اندرے میں دفتر گناہاں دے نے، فرمایا پریشان نہ ہو، تیری ایک چٹ ساڈے کولے ہے، ایرے نامہ اعمال دے دفتر کھولے جان دے نے، تے وچوں ایک نکی جی چٹ نکل آئی ہے جدے تے لکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا میرے فرشتیو یہ چٹ ایک پلڑے چ رکھو، دوجے پلڑے دے اندر دے 99 دفتر برائیاں دے رکھو، جدوں ترازو اٹھایا جائے گا جیڑا 99 دفتر گناہاں والا ہوتا پلہ تا تے کلمے دی چٹ دا پلہ تھا۔ ویخنا کلمہ توحید کی عظمت کی نہیں۔ اور میں 2-3 اور واقعات لگا حدیثہ سنا۔ ایک بندہ میرے نبی کو آیا پیار کے انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، نبی علیہ السلام نے آندا جی اے اللہ اسلام دے بارے ہی دسیا جی کی ہے، آپ نے دسیا سارا دسیا تے جان لگیا کی آندا ہے محبوب جی جو تساں دسیا نا میں نو بتاواں گا بھی نہیں تے کٹاواں گا بھی نہیں۔ تے جدوں واپس ہویا صحابہ نو آقا فرماندے نے اور جن نے جنتی ویکھنا وہ سامنے جا رہے، ہن اس زمین کی دھرتی تے کوئی ایسا جماعت ہے جڑی دعویٰ کرے سینہ تان کے کہ جنہ نبی نے سانو دین دیتا اسی اودا ہی بیان کرنے ہیں، اسی انہوں کٹاندے بھی نہیں بتاندے بھی نہیں۔ تو اس زمین کی دھرتی دے اوتے مسلک ہے جی حدیث دے علماء نے جڑے نبی دی حدیث نو نہ بتاندے نے تے نہ کٹاندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ اہل حدیث، حضرت مولانا حافظ یوسف کشروری صاحب۔ بولو اس طرح ہی ہے نا، ساڈے جنے گزرے نے نا بابے جنہ بڑے بڑے علماء سنے، مولوی پٹری تو لتے اسے وقت ہی آدھے مولوی جی اتنے نہیں تو صحیح کیتا، بولو ادھے مولوی تے تو ہی ہو۔ اج میں شبان بھی رکھے کہ پونا مولوی تے آ بھی پائی، جدھر میں اتنے ہونا ہوتا تو سمجھانا بھی آج بیان کی کرنا تو اللہ تعالیٰ یہ جوانی چی برکت عطا فرمائے، تو اللہ یہ ماں باپ کی قبر کو جنت کا بغیچہ بنائے۔ تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نو کہندا محبوب جی یا دسیا جے، آپ نے دسیا اندا وداواں گا نہیں کٹاواں گا نہیں، تے جدوں باہر جاندا ہے اپنے گھوڑے تے سوار ہوندا ہے، جدوں اے دا گھوڑا ٹردا ہے اگے ایک سوراخ ہے او دے اندر او دا اگلا قدم پیندا ہے، ایک گھوڑے تو ڈگدا ہے، اے دا منکا ٹوٹ جاندا ہے تے دی جان نکل جاندی ہے۔ جگہ تے پیر نو ویندے نے پئے گجرات والیو اینے کلمہ پڑھیا یہ نماز کوئی نہیں پڑھی، اجے روزہ بھی
حج بھی کچھ بھی نہیں کیتا، یہ کلمہ پڑھ کے جان ہی دے تے پوچھا اسلام ایمان اسلام دے متعلق پوچھا تے سن کے جان دے تے نبی علیہ السلام نے سامنے آقا دیندے نے پہ جو ڈگا دی جان نکل گئی تے صحابہ نوں بھی کہا تو اٹھا کے لے آؤ۔ میرے پیغمبر خود چل کے گئے، یہ گردن نو نہ سر نو اپنے دو ہاتھاں تے رکھ کے نا اپنے لبا نو دے لبا دے اوتے رکھ دیتا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دا سر اپنی گود چ رکھ لیا تے آپ ایویں اچانک پیچھے ہٹ جاندے نے، صحابہ دے نے محبوب جی یہ دا سر تے تساں گود چ رکھیا پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ آقا فرماندے نے ایک کلمہ پڑھ کے توحید من کے جا رہا سی، اسلام سکھ کے جا رہا سی، دین سکھ کے جا رہا سی، جنت دے فرشتے جنت دے وچوں پھل لیا کے اے دے منہ چ پا رہے نے، میں پیچھے نہ ہٹ گیا کتے درمیان چ رکاوٹ نہ بن جاواں۔ اجے نے صرف کلمہ پڑھیا توحید ویکھو کتنی بڑی برکت۔ میدان جنگ چ بندہ ہے کہنے لگا رسول میں تھوڑے کندھے نال کندھا ملا کے لڑنا ہے، مجھے دسو میں پہلو کلمہ پڑھا کہ پہلو لڑا؟ آپ نے فرمایا پہلو کلمہ پڑھ بعد چ لڑ، بعد چ لڑ۔ کلمہ پڑھیا میدان اجے نماز نہیں سو پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، میدان جہاد چ لڑیا، شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، جگہ دے پیر فرماندے نے عمل تھوڑا کیتا سو تے اجر بہتا رہ گیا۔ مراد کی اجے کلمہ ہی پڑھیا سو تے نماز نہیں سو پڑھی تے عمل تھوڑا کیتا سو اجر بہتا رہ گیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی میں جڑی گل کرنا چاہنا وا، یہ جڑا شرک ہے یہ کسے نوں معاف نہیں۔ اے قرآن میرے ہاتھ چ اللہ نے 18 نبیاں دا ذکر کیتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ۔ اللہ نے کمال کر دیتی ہے، پارا 7واں پارے در کو 16واں اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور میری ذات نہ شرک کرنے والوں، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی کے عوام کی تباہ و برباد کر دے۔ جس گناہ دی نبیاں نو معافی نہیں تینوں مینوں ہے، وہ تے صحیح نا نہیں۔ تے اگے اللہ نے ہن ساڈے نبی نو مخاطب کیتا جڑا سا کلمہ پڑھیا میرے محبوبہ مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے،
محبت بڑی ہے، عقیدت بڑی ہے. تو جنہ جگہ تے لیٹے ہیں میں اونا جگہ تو روزہ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے. سونیا تو کائنات کے اندر مدینے دیاں گلیاں چلے ہیں تے میں کیا لا اقسم بہذا البلد. سونیا محبوبہ تو نظر اٹھائی ہے میں قبلہ چینج کر چھڑیا ہے. سونیا تیری ایک ایک حرکت نو میں قرآن دے حروف بنا دیتا ہے لیکن میرا قانون تے ذات اپنی جگہ تے کی ہے. فرمایا لا ان اشرکت لا یحبطن عملک. اگر تمہیں محبوبہ میری ذات نہ شرک کرے گا میں تیری زندگی کے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا گا. جی شرک دی معافی نبی نو نہیں تے سانو ہے. بولو آئے کم مشرک دا میں واقعہ تینوں قرآن چو سنانا. پارا 10واں ہے یہ دانا کی عبداللہ بن ابی مر گیا. نبی نے انہوں اپنی قمیض بھی پہنا دیتی یہ دا جنازہ بھی پڑھا دیتا تے جدو انہوں قبر چلایا ہے جگہ تے پیر حدیث سے الفاظ میں آقا فرماتے ہیں انہوں بار کٹو. نبی نے بار کٹا کے یہ دا سر اپنی گول چ رکھیا ہے تے لب کٹ کے تے سارے چہرے تے ملی منہ کھول کے نا تے لابے دے منہ بھی پا دیتی ہے. گجرات والے اے او لابے جیڑی چاپر دی ہانڈی چ ٹکدی ہے 1200-1300 دا لشکر کھا جاتا ہے نہ روٹی مکدی ہے نہ بوٹی مکدی ہے. اے لابے جیڑی عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے لگدی ہے تے ٹوٹی پنڈلی جڑ جاندی ہے. اے لب او لابے اللہ تینوں مدینے لے جائے ایسے مہینے لے جائے. مدینے تو جدو بدر نو چاہیے تے راہ ایک کنواں آوندا ہے میں او کنویں دا پانی نہیں پیتا ہے. گرو دسیا اے او کنواں جڑا پانی کوڑا سی تے نبی جا رہے سن بدر دی طرف تے نبی نے پڑاؤ ڈالیا پانی پین واسطے کوئی نہیں سی. پانی چیک کیتا ہے دا کنویں دا پانی کوڑا سی. نبی نے اپنا تھوک اس کنویں تے سٹیا 1500 سال ہو گئے نے آج بھی اس کنویں دا پانی میٹھا ہے. نبی نے او لب لائی اے منہ چ پائی تے اپنی قمیض بھی پہنائی. نبی نے جنازہ بھی پڑھایا صحابہ نے پڑھے. اجے کی ہے 40 بندے جنہاں نے اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا جس بندے دے جنازے دے اندر شامل ہو جان اللہ انہاں 40 کی وجہ تو اس میت کو معاف کر دے گا. سارے صحابہ نے جنازہ پڑھا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے دعا کر کے تو جبریل آ گئے. جبریل آن کے آندے نے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. سونیا جنازہ پڑھایا تو 70 جنازے بھی پڑھا میں انہوں معاف نہیں کرنا. پھر میرے نبی نے قبر تے دعا کی تھی یہ منہ چ لب پائی تے رب نے کہا سونیا میں تیرا اختیار واپس لے رہا. بڑے کہن گے نبی مختار کل بولو تے صحیح اختیار اینا سی. نبی نے جنازہ پڑھایا دعا کی دیئے جب دعا کر کے فارغ ہوئے آسمان تو جبریل آئے. سونیا انہوں جا کے جبریل میرے محبوب نو کہہ دے ہو وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. سونیا آج تو بعد کسے مشرک کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا کسے مشرک کی قبر پہ کھلو کے دعا نہیں کرنی.
ان اللہ لا یغفر، بولو بولو کی ہویا ہے یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تے مشرکہ نبی دی بیوی ہوئے رات میں معاف نہیں کرنا. بولو بھی یہ آتا ہے گجرات دے فلانے پیر دے جھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو بخشے جاؤ گے، دولے شاہ دی بیعت کر لو بخشے جاؤ گے، دولے شاہ دے دربار پہ چلا کٹو بخشے جاؤ گے. میں تینوں تم پیراں دی گل کرنا ہے، میں تینوں نبیاں دے گھر دی گل لگا سنا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. ویلا بیویاں نبیاں نے میرے بار غور کرو، کھاتیاں نبیاں دے گھر چونے، ہڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، نبیاں تے بستر تے سوندیاں نے، پر ہے مشرکاں نے. قرآن دا کیل ادخل النار، اے دوویں جہنم چ جان گیا، قیامت نو انہاں نو نبی بھی بچا نہیں سکن گے. تے جے نبی بیویاں نو نہیں بچا سکتے تے پیر تینوں کیویں بچا سکے گا؟ بولو نے صحیح. ہن اس تو اگلی ہے بیوی فرعون دی ہے، کلمہ نبی موسیٰ دا پڑھ لیا. اوتھے بیویاں نبی دیاں ہے مشرکاں نے، تے قرآن دا قیل ادخل النار. ایتھے بیوی فرعون دی ہے، فرعون کی آندا ہے نی آسیہ تینوں کی دیر وج گیا، اے کوٹھیاں نے، اے بنگلے نے، چہل پہل نوکر چاکر نے، تینوں کی ہویا ہے؟ تے آسیہ دی ہے وے فرعون میں تیرے بنگلیاں نو کی کراں جدے درو دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی. اس ظالم نے ننگا کر دیتا کہ ٹھوک دیتے میں آسمان والقیام وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اللہ یہ محل بنانا ہے تے اپنے کول ہی بنائے. فرمایا آسیہ تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے پہلے ہی پڑھ دے. حدیث چاہتا ہے قیامت نو فرشتے نا سنگل مار کے نبی لوط تے لوط دیاں بیویاں نو جہنم نو لے جا رہے ہیں، تے دوجے پاسے شہانہ لباس جنت دا حلہ ہے، تے بی بی آسیہ نو پروٹوکول دے نال فرشتے جنت نو لے جا رہے ہیں. ویلا توحید دی کنی برکت دی تے شرک دا نقصان ویکھ کنا ہے. اگے آئیے نا بیٹا نبی دا ہوئے تے مشرک ہوئے. قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. میرے نور کی کائنات تے جوڑے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہ بٹھائی. اللہ کتا بٹھا لا فرمایا بٹھا لا مشرک نہ لو کاٹے. خنزیر بھی بٹھا لا مشرک نہ لو کاٹے.
کتا جس برتن چ کھائے انہوں 14 بار 7 باری دھونا ہے، 7 باری دھون تو بعد پاک ہو جاتا ہے۔ مشرک جس برتن چ کھائے انہوں 14 باری دھو پھر بھی پاک نہیں ہوتا۔ خنزیر بٹھا ہے، قرآن نے کی کیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ خون حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر دا گوشت غیر اللہ کے نام دا حرام ہے۔ محدثین نے لکھیا خنزیر دا گوشت پیا غیر اللہ کے نام دا کھانا بھی پیا۔ آج یہ دعاندے نہیں ہے، ختم شریف ہے، کون شریف ہے۔ سنا قرآن نے 3 مقامات پہ گل کہی، انما حرم علیکم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ محدثین اندر ایک پاسے خنزیر دا گوشت ہی، ایک پاسے غیر اللہ دے نام آئی، تیری جان نہیں ہے تو مر جائے گا۔ محدثین آندے نے خنزیر دا گوشت انہاں کو کھا لے جدے نہ تیری جان بچ جائے، غیر اللہ دے نام دا نہ کھائے۔ صحیح بخاری چ حدیث نہیں ہوگی، 2 بندے جا رہے ہیں، اب مکھی پھڑ کے دربار پہ چار رہی، مکھی کی ڈیگو ہے، بولو سے صحیح نا، تیری دیکھنا تو چھوٹی ہے نا، بول دے نہیں ہو، تیرے اچھال نالوں تو چھوٹی ہے نا، بولو تیرے دودھ کی سبیل نالوں تو چھوٹی ہے نا، بکرے چھکرے نالوں تو چھوٹی، بخاری بھی رہے جن نے مکھی چاری وہ بچ گیا، جن نے نہیں چاری انہوں قتل کر دیتا۔ فرمایا جن نے نہیں چاری وہ جنت چ جائے گا، جن نے مکھی چاری وہ جہنم چ جائے گا۔ آج ساڑھے اللہ کی اسی رشتہ داریاں پالنے، کتے گیا ہے کلہ دے ختم تے گیا، کتے گیا ہے 10ویں دے گیا، 3 دے گیا، 4 دے گیا ہے، وہ اہل حدیث ہے، اور پھر کی کریے جی ادھر رشتہ جو کیتا ہے تے کئی وہابی گول نے یہ بھی کٹ کر دے، کٹ کی ہوتا ہے، پھر رشتہ داروں کو کٹھا کرو، نال کو 2-3 دیگا چولاں دیا لاؤ، روٹی پکاؤ، تے کی ہے جی کٹ سی، تے او کول کردا تیرا کٹ جڑا سنت ہے، بول دے نے بات آ جو اہل حدیث ہو، اہل حدیث نو بدنام نہ کرو۔ آج تو 22-23 سال پہلے اہل حدیث کی نو کیا جاتا سی، جڑی سنت کے مطابق داری ہوندی سی انہوں اہل حدیث آتے، جڑا امانت دار ہوندا سی انہوں اہل حدیث آتے سن، جنہیں ہاتھ سینے تے ہوندے سن انہوں اہل حدیث آتے سن، جڑا پیراں نال پیر ملاوندا سی انہوں اہل حدیث آتے سن، جڑا نبی دی سنت تے کٹ جاتا سی وہ اہل حدیث سی۔ اور بر صغیر پاک و ہند لوگ اپنی امانتاں اہل حدیث کو رکھتے سن، تو اہل حدیث سے مر جائے گا خیانت نہیں کرے گا، اے تھوڑی پہچان سی، تے ہن پہچان کی ہے جڑا بے ایمانی کرے تے نال اہل حدیث گول اہل حدیث نہیں چاہیے، رب نو پکے بندے چاہیے نے، کچیاں نو رب نو پیار نہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ نے مینوں پکیا نہ پیار ہے، کچیا نہ پیار نہیں۔ کئی دفعہ چاہیے نا کوئی فوتگی ہوئی ہوئے تو پھوڑی دے اتنے جڑا ہے کرو دعا، اوتھے بھابی بھی ہاتھ چک لی، بولو چک دے ہو کہ نہیں، بولو بولو کی ہویا ہے، جڑا ہے کرو دعا۔ او بھئی یہ کتھوں نہیں ہے مسئلہ، نبی پاک کو دعا ثابت ہے، نبی دے دور چ ایک بی بی فوت ہو گئی جڑی مسجد نبوی صاف کر دی سی، جھاڑو دے دی سی، کعب نے ویکھیا مسجد نبوی چ نا
تھوڑا جہا گند شن لیا، آپ نے فرمایا بی بی کتنے میں صفائی کرنا نہیں، اللہ رسول وہ فوت ہو گئی، ائی وہ جنازہ پڑھ کے انہوں دفن کر دیتا، تھانوں دسنا مناسب نہیں سمجھیا؟ فرمایا کیوں؟ اللہ رسول رات کا ٹائم سی، ایویں تھوڑی نیند خراب کر دے، اسی آپ ہی جنازہ پڑھ کے انہوں دفن کر دیں۔ آپ نے کی فرمایا؟ چلو یہ گھر میں پھوڑی کے دعا کرنی ہے، فرمایا دلدوری آواز کرےگا انہوں دی قبر تے لے چلو۔ آپ نے دی قبر تے جا کے دعا کی تھی، گھر نہیں کی تھی۔ اگر بہتی جو تینوں محبت ہے قبرستان تے جا کے دعا کر، تینوں کہ منع کیتے؟ جیڑا عمل نبی کو نہیں ملتا او دا ثواب اللہ کی عدالت چو ملنا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے کیا ہے، کیوں کتا کٹ پلیت ہے؟ کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کرتا، بولو بولو، خنزیر خنزیر نو سجدہ، گدا گدے نو سجدہ، جڑا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے، مشرک بہتا پلیت ہے، کتا تے خنزیر گھٹ پلیت۔ تے ہن پتر کول کھڑا تے نہیں آپ نہیں ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین، او پترا آ جا میرے نال بہ جا۔ تے جڑا ہے نا مشرک او دا بے جان چیز تے اعتماد بہتا ہوندا، ویندے نہیں آپ قبراں کولوں ڈردے نے، ساڈے کو قبراں بچاندے ان جاندے نے بابا میرا دھیان رکھی، بابا میرا دھیان، جے کو بھابی اچھالا لا کے لے جے پھر مینوں دسی۔ ہاں حسرات کئی بابے رڑ گئے، رڑے نے کہ نہیں؟ کئی قبراں کئی دربار رڑ گئے، میں کتے گیا بہاول حق میرا بیڑا تک، بولو تے صحیح، مینوں تین چشتی پار لگا، کدھر گئے نے کشتیاں والے، کدھر گئے نے بیڑیاں والے؟ رب نے دسیا کہ پوری دنیا دا کلا خالق میں ہاں، مالک میں ہاں، مشکل کشا اور حاجت روا میں ہاں۔ نبی یونس نو لے گئی سی نا مچھی کتھے نیریاں دے وچ تھلے، تے انہاں کینوں کیا سی باول حق میرا بیڑا تک؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ اللہ جتھے میں پھنس گیا، اس جیل دا دروازہ بھی کوئی نہیں، باری بھی، روشن دان بھی، جج بھی کوئی نہیں، وکیل بھی کوئی نہیں، ملاقاتی بھی کوئی نہیں، ضمانتی بھی کوئی نہیں۔ اللہ میرے نالوں نیواں کوئی نہیں، تیرے نالوں اونچا کوئی نہیں۔ لا الہ دا کوڑ ملایا ہے، 40 دنوں چ نبی یونس باہر آ گئے۔ اللہ نے میرا نبی اگر میری تسبیح بیان نہ کرتا، میں قیامت تک مچھی دے پیٹ چی رکھنا سی۔ ویخنا توحید سمندراں دیا گہرائیاں چ بھی کام آئی ہے۔ اور کتنے رہ گئی مچھی؟ ادھر نبی نوح دا بیٹا ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا، پہاڑ دی اونچائی بچا لے گی، پانی دا ریلا ہوندا ہے، پہاڑ دی چوٹی نہ ٹکراندا ہے، پتر گوتے کھا رہے ہیں، آندے ہو پتر کا پتر ہو جاندے نے، ماپے کا ماپے نہیں ہوندے، سامنے پتر کرک ہو رہا ہے، آندے نے ان ابنی من اہلی، عرشا والے پتر میرا ہی، وہ تو آواز آؤندی ہے میرے نو جی، تو عقیدت لینا اسی عقیدے لینے، تو
میرا میں کہنا تیرا نہیں، انہو لیس من اہلک، اگر تیرا ہوندا تیرے آکھے لگدا انہیں تیری گل نہیں منی، ہے مشرک، اینو تیرے اہل وچوں قیامت تک کڈ چھڈے۔ دوجے پاسے دیکھ لے نبی دا باپ مشرک، یا آبادی کردیاں پوری زندگی گزر گئی، لیکن باپ آندا لا ارجمنک وہجرنی ملیا، اے جڑے میرے اعلان انہاں دی توہین کرن تو باز نہ آیا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ اٹھاؤ کتاب الانبیاء صحیح بخاری ہے، کتاب التفسیر صحیح بخاری ہے، نبی ابراہیم آندے نے اللہ میرا پیو آخر قیامت نو جہنم تے جائے گا، لوکی کہن گے ابراہیم دا باپ جہنم تے جا رہا ہے، اللہ میں جنت، فرمایا میرے خلیل ہے تیرا پیو پر ہے مشرک ہے، میں دی گندے بچوں دی شکل بنا کے اینو جہنم سے سٹ دینا، پتہ تینوں بھی نہیں لگنا۔ اور نبی دا پیو مشرک ہوئے جنت لبنی، بولو بولو۔ نبی دا چاچا ابو طالب کان میرے نبی نے اپنا ابو طالب دے منہ تے رکھے، چاچا اے کان چی کلمہ پڑھ ہے، تے پیچھے ابو جان اتبا کھلو، اور بیٹی بھی بابا جان لگیا وڈیاں دا دین نہ چھڈی۔ تے ابو طالب آندا پترا برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول، تے کلمہ پڑھے نہیں، نبی علیہ السلام چھڈ کے چلے، بعد چاچا مر گیا۔ حضرت علی آئے رضی اللہ تعالی، جڑے لوگ آتے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت علی آئے کہنے لگے محبوب جی تھوڑا مشرک چاچا مر گیا۔ نبی نے آنکھاں چوں آنسو آ گئے، چاچا سی محبت بڑی کی تھی، دفاع بڑا، فرمایا میرے محبوب رونا، تیرے نہ محبت اور عقیدت بڑی سی لیکن ہے مشرک سی، تیرے آنکھیں نہیں لگا، میں قیامت میں جہنم دی اگ دی جُتی پہناواں گا جدے نال دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابلدی۔ ایک چاچا اور رہی ہے جدے نام لاب بولتے لاب کا مانا کہ سرخ گلا، حسب اچھا ہے نسب بھی اچھا ہے۔ جدو نبی علیہ السلام نے کیا قولوا لا الہ الا اللہ، انہیں کی کیا تبت لک یا محمد، تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جانے اس بات سے سمجھے، محبت کی نہیں عقیدت کی نہیں۔ انہیں اپنا دروازہ نبی کے دروازے دے سامنے رکھیا ہے، 24 گھنٹے دروازہ کھول کے رکھتا ہے، محمد نو گھر وڑدیا بھی ویکھا نکل دیں گے، لیکن گل منن دی واری آئی جاندا تیرے دوویں ہاتھ جوڑ جائے۔ اللہ نے کیا جواب میں دینا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور تبو لابا تو ہی گلا نہیں، تیری بیوی تو ہی سارے ہی جہنم۔ یہ تھے حسب اچھا ہے، نسب اچھا ہے، سونا بھی بڑا لیکن ہے مشرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرکہ نبی دی عورت ہوئے جنت نہیں لبنی، مشرک نبی دا پتر ہوئے جنت نہیں لبنی، مشرک نبی دا باپ ہوئے جنت نہیں لبنی، مشرک نبی دا چاچا ہوئے جنت نہیں لبنی۔ تے مشرک نبی نو منن والا بھاویں منافق ہوئے عبداللہ بن ابی، اللہ اکبر کبیرہ، رب کہندے نے تو 70 دفعہ بھی دی نماز جنازہ پڑھا میں معاف نہیں کرنا، تو قمیض بھی پا دے پھر بھی معاف نہیں کرنا، تو اے منہ چ اپنی لب پا میں پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ مواحد نبی دا کون حضرت بلال حبشے تو چلے ہیں، رنگ کالا ہے، نک چوڑا ہے، اکھاں چھوٹیاں نے، ایک کلمہ پڑھیا تے امیہ مارنا ہے، کولیاں دا بستر بنا کے اتنے لٹاؤندا ہے، کولے بلال تے جسم چ پہ وسط ہو جاتے،
بلال دے خون دے پورے پھٹدے نے اتے باری پتھر رکھدا ہے ابو بکر کولوں دی ننگے تے ویندے نے بلال نو امیہ پیا ماردا ہے ابو بکر نرم دل دے مالک نے اکھاں چوں آنسو آ گئے محبوب جی پوچھدے نے ابو بکر کیوں رونا ہے سونے آج بلال نو ماراں پیندیاں ویکھیاں نے میرے کو ویکھیا نہیں جاندا اللہ اللہ آقا فرماندے نے ابو بکر جا بلال نو کہہ عہد ہوری کہہ لیا کر بلال روان کے ابو بکر آندے نے تیرے محبوب فرماندے نے آہ ہوری کہہ لیا کر بلال آندے نے ابو بکر جی میرے پیغمبر نو جا کے سنا دے دے میرے محبوب نو پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پائی ہن کیویں بلال تپے ایک دن آقا فرماندے نے ابو بکر جاؤ امیہ نو پوچھ اور روز بلال نو مار دے انہوں پوچھے نو آزاد کرن دے کنے پیسے لینے ابو بکر نے پوچھا آندہ ہے امیہ میرے کو علاس نامی غلام ابو بکر ہو دے دے عرب دا سب تو مہنگا غلام 1 کلو سونا دے دے ابو بکر آندے نے بس وہ ہس پیا آندہ ابو بکر تو عقل مند بڑا ہے پر سودا کرن چ منو عقل مند نہیں لگتا جنہیں پیسے دین دیا غلام تے کلو سونا دینا دیا فرمایا میرے والا غلام اتوں چٹا وچوں کالا بلال اتوں کالا وچوں چٹا جا کے نبی پاک نے دسیا محبوب جی میں بلال دا سودا کر آیا اداس نامی غلام میرے کو ہے او دیاں گا کلو سونا کتھوں دینا ہے تے میری ماں خدیجہ کبریٰ کول بیٹھیاں نے آندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے پھر توحید کی وجہ تو بلال کنا چمکے ہے اللہ نے مؤذن مصطفیٰ بھی بنایا تے نبی دا خزانچی بھی بنایا نبی دا سارا پیسہ لین دین دا بلال کو ہوندا سی پھر چلدا مکے دیاں گلیاں تے جُتیاں دا خوراک جنت چ جا رہے ہیں در الصحابہ امام شوکانی کی کتاب باب فضائل بلال ہونا بنے حضرت عبداللہ بن عمر نے بلال بن مبارک ہوئے بھائی عبداللہ قادیاں مبارکہ دن فرمایا آقا نے فرمایا جس اٹھنی تے بلال سوار ہو کے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہونگے مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی پیچھے باغیاں دیاں لینا لگیاں ہونگی جنہیں بانگے قیامت تک نے اونا دی جیڑی سرداری ہے بلال نے کرنی ہے بلال آؤنگے میدان محشر سے اللہ اپنے عرشی کرسی کو بلال نو کھلارنگے اللہ کہنگے نبی دیا مانگے جیڑی اذان مدینے چ کہیں دارے ہیں وہ اذان آج مینوں بھی سنا دے اللہ جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چڑی پھر محبتاں ساریاں تے ہو قبلی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس سب چھٹ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری انہاں اور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے اللہ مشرق پاکستان دا ہوئے تے مشرق مدینے دا ہوئے بولو بخشیا جائے گا بابا بلے شاہ کی گل بڑی کر گئے سنا دیں علم پڑھیا اشراف نہ ہون
جو ہومن اصل کمینے تے پتل کدے سونا نہیں بنتا پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہومن لکھ خزینے بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے اللہ عمل دی توفیق دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھائی سارے جنے دعا کرو جدو میں گیا آیا سا نا ادو قاری امین صاحب ہے سن ہاں ایویں ہے ہاں جی وہ بڑے بہت ہی نائس انسان سن اللہ دے ولی سن پھر تھوڑے امام بھی رہے نے خطیب بھی رہے نے انہاں واسطے دعا گائے بگائے کرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر کو جنت کا بغیچہ بنائے میرے بھی بڑے پیارے بھائی سن بڑا میں انہاں نہ پیار بھی کرنا شغل بھی لانا جدو میں ہونا تے وہ بھائی شہباز ورک صاحب دے نال ہی انہاں نے ہونا اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر جنت دی کیاری بنائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ قاری امین صاحب دی قبر جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم حاسبہ حسابا یسیرا اللہم ثبتہ بالقول الثابت اللہم ثبتہ بالقول الثابت لا الہ الا اللہ میرے اللہ جتنے سارے مرحومین نے سب دی بخشش فرما اللہ میرے پائی شہباز ورک دے والدین دیاں قبراں جنت دیاں کیاریاں اللہ انہاں دے والدین جتھے آرام کر رہے ہیں انہاں دیاں قبراں تے کروڑا اربا خربا رحمت نازل فرما اللہ میرے اس پائی دے رزق مال جان چلا برکات نازل فرما میرے اللہ اس دے بچے نو حافظ قرآن بنا دین دا عالم بنا اللہ اس میرے بھائی شہباز واسطے انہاں دے بیٹے نو صدقہ جاریہ بنا اللہ ساری آل اولاد نو اللہ قرآن دے حافظہ قرآن دے عالم دین دے حافظ بنا میرے اللہ جنہ جنہ نو اولادہ نہیں دیتیاں بے اولادہ نو نیک اولادہ نصیب فرما بے نمازہ نو نمازی بنا اللہ اس مسجد کے جنہیں بزرگ نمازی نے جنہیں دور دراز تو ساتھی دوست احباب آئے میریاں ماما بہنا بیٹیاں اللہ سب دانا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں نہ مالا مال فرما اللہ سب دے حالات تے رحم فرما سب دے گناہاں نو درگزر فرما ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ میرے امی ابو چاچو میری اہلیہ میرے بھائی سب دیاں قبراں تے کروڑا اربا خربا رحمتاں نازل فرما اللہ جنہ دیاں ماما بیمار نے شفاواں عطا فرما بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما صدیقی صاحب دے والد دی قبر جنت دی کیاری بنا حافظ عبداللطیف صاحب دے والدین نو صحت وفیت علی لمبی زندگی عطا فرما جنہ دیاں اس مجمع چ ماما بیمار نے شفاواں عطا فرما جنہ دے باپ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما اللہ پاکستان کے اندر امن پیدا فرما اللہ اس ملک نو امن کا گہوارہ بنا اللہ انو بد امنی کو محفوظ فرما اللہ اس ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما سارے پاکستان دی فوج دی اللہ حفاظت فرما جننے ادارے نے سارے ملک دے اللہ اس ملک دی حفاظت کر رہے نے سب ادارے دی اللہ حفاظت فرما اللہ اس ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما اللہ جڑے اس ملک سے بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں اس ملک دے اندر اللہ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرما اللہ اس ملک نو ہر قسم دی دہشت گردی ہر قسم دی آفات کو اللہ محفوظ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین